صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ویڈیو لنک کے ذریعے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے 136ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کی۔ عالمی سطح پر قطر کی ایک اور کامیابی، CIST نے دوحہ میٹرو پروجیکٹ کے لیے قطر ریل کو انسٹیٹیوٹ کے عالمی ایوارڈ سے نوازا ہے۔ اور ملک میں کورونا وائرس کے نئے معاملات میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور ریکور ہونے والوں کی تعداد 1,03,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے رکن شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ویڈیو لنک کے ذریعے بلائے گئے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے 136ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس IOC کے صدر ڈاکٹر توماس باخ کی صدارت میں بلایا گیا، جس میں ایگزیکٹو آفس کے ممبران، IOC کے اراکین اور قومی اولمپک کمیٹیوں اور بین الاقوامی ایسوسی ایشنز کے سربراہوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران اولمپک سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ایجنڈے پر درج موضوعات پر غور و خوض کے بعد مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو روس کے وزیر خارجہ جناب سرگئی لیوروف کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات، خطے کی تازہ صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ ریاست قطر نے مطالبہ کیا ہے کہ ان تمام رکاوٹوں اور پابندیوں کو ختم کیا جائے جو عوام کی خوشحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں سوڈان کی راہ میں حائل ہیں۔ قطر نے کہا کہ سوڈان کے نام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکالا جائے اور اس پر لگائی گئی تمام معاشی پابندیوں کو اٹھانے کا پروسیس مکمل کیا جائے۔ جنیوا میں قطر کے مستقل وفد میں سیکنڈ سیکریٹری جناب عبداللہ السویدی نے سوڈان کے متعلق رکھے گئے ایک انٹریکٹیو سیشن کے دوران قطر کا بیان پڑھ کر سنایا۔ قطر نے عراق کے البصرہ اور صلاح الدین نامی صوبوں میں کیے گئے دھماکوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان دھماکوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں دہشت گردی اور تشدد کے خلاف قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ قطر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے۔ عالمی سطح پر قطر نے ایک اور کامیابی حاصل کی ہے۔ قطر کی ریل کمپنی الریل کو CIST یعنی دی چارٹر انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہائی وے اینڈ ٹرانسپورٹیشن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ عالمی ایوارڈ برطانیہ اور آئرلینڈ کے علاوہ شاندار ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر اور تیز رفتار سڑکوں کے لیے دیا جاتا ہے۔ الریل کو یہ اعزاز دوحہ میٹرو پروجیکٹ کے لیے دیا گیا ہے۔ قطر کی کمپنی الریل کا یہ پروجیکٹ مشرق وسطی کا پہلا ٹرانسپورٹ پروجیکٹ ہے جس کو اس اہم انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں کووڈ-19 کے 410 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 426 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں اور ایک شخص کی وفات ہو گئی ہے۔ اس طرح قطر میں کورونا وائرس سے ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1,03,023 ہو گئی ہے۔ قطر میں دن بدن نئے کیسز کم ہو رہے ہیں اور شفایاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے وزارت صحت نے درست حکمت عملی اپنائی ہے۔ دوسری جانب HMC یعنی حمد میڈیکل کارپوریشن مختلف طرح کے مریضوں کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے۔ اس ضمن میں HMC نے راحہ نامی سروس متعارف کروائی ہے، جس کے تحت زہائمر کے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو ہاٹ لائن پر مکمل رازداری کے ساتھ فوری طبی مشورے دیے جا رہے ہیں۔
عالمی سطح پر کورونا وائرس کا قہر جاری ہے اور اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,40,00,000 تک جا پہنچی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 6 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ کورونا کے مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے امریکہ، برازیل اور بھارت پہلے 3 نمبروں پر ہیں۔ بھارت میں اس مرض کا شکار ہونے والوں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور کئی علاقوں میں دوبارہ مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ کووڈ 19 کی شروعات کو 7 ماہ سے زیادہ گزر چکے ہیں اور اب تک کوئی ویکسین سامنے نہیں آ سکی، اگرچہ تجربات کئی ملکوں میں کیے جا رہے ہیں اور بعض ممالک نے کامیاب تجربات کا بھی اعلان کیا ہے۔ البتہ اب بھی اصل مقابلہ احتیاطی تدابیر کے ذریعے ہی کیا جا رہا ہے، اور یہ خیال زور پکڑنے لگا ہے کہ دنیا کو احتیاطی تدابیر کو روزمرہ کی زندگی میں شامل کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ علاقائی اور عالمی خبروں میں انسانی حقوق اور آزادی کے لیے کام کرنے والی تنظیم سیم فار رائٹس اینڈ لبرٹیز نے فرانسیسی عدالت کی جانب سے ابوظبی کے ولی عہد محمد بن زائد کے خلاف عدالتی تحقیقات شروع کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس تنظیم کا صدر دفتر جنیوا میں ہے۔ فرانسیسی عدالت نے یمن کی جنگ میں قیدیوں کو اذیتیں پہنچانے کے حوالے سے محمد بن زائد کی جانب سے چشم پوشی کے امکان کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ سیم برائے حقوق و آزادی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ عدالتی فیصلہ یمن میں انسانی حقوق کی پامالیاں کرنے والے تمام فریقوں کے لیے ایک واضح اور طاقتور پیغام ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سن 2017 سے سن 2020 کے دوران جنوبی یمن میں امارات کے فوجی دستوں اور امارات کے حمایت یافتہ دستوں کی جانب سے کی گئی بھیانک اور سنگین خلاف ورزیوں کا ریکارڈ موجود ہے، اور ان خلاف ورزیوں میں جبری گمشدگی، اذیت رسانی اور جنسی پامالیاں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کے نائب ترجمان جناب فرحان حق نے شام کے شمال مغربی علاقوں پر کیے گئے حملوں کے بعد عام شہریوں کی سلامتی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان نے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ شہری تنصیبات اور شہریوں کے تحفظ کے متعلق بین الاقوامی انسانی قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ لیبیا سے آمدہ تازہ خبروں کے مطابق الزنتان شہر کے دانشوروں اور عمائدین شہر کی سپریم کونسل نے ریٹائرڈ جنرل حفتر کے حامی قبائلی رہنماؤں کی جانب سے لیبیا میں مصر کی فوج کی مداخلت کے مطالبے کو سنگین غداری قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ترکی لیبیا کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ وفاقی حکومت کے ساتھ اقوام متحدہ کی شراکت سے ایک نیا سیکیورٹی معاہدہ کرنے والا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے غرب اردن کے جنوب میں بیتا نامی مقام پر واقع صبح نامی پہاڑی پر آبادکاری کے خلاف مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں پر قابض اسرائیلی فوج نے حملہ کر دیا اور اشکاور گولے پھینکے، جس کے نتیجے میں کئی شہریوں کا دم گھٹ گیا۔ واضح رہے کہ آبادکاری اور نسلی دیوار کے خلاف کام کرنے والی فلسطینی تنظیموں نے اپیل کی تھی کہ صبیح نامی اس پہاڑی پر قبضے کی اسرائیلی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے مظاہرے اور مارچ کا اہتمام کیا جائے۔ یہودی آبادکاروں نے کل اس پہاڑی کی چوٹی پر خیمے نصب کر لیے تھے۔ تیونس کے صدر جناب قیس سعید نے تمام پارلیمانی دھڑوں سے کہا ہے کہ وہ آئندہ حکومت کی سربراہی کے لیے کسی لیڈر کے متعلق اپنی تجاویز پیش کریں جو مستعفی ہونے والے وزیر اعظم الیاس الفخفاق کی جگہ لے۔ تیونس کے آئین کے مطابق صدر جمہوریہ کے لیے ضروری ہے کہ سابق وزیر اعظم کے استعفے کے بعد 10 دن کے اندر اندر وزارت عظمیٰ کے لیے مناسب شخصیت کا انتخاب کرے۔ اور امریکہ میں کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ صدارتی الیکشن کا میدان بھی گرم ہے۔ سابق نائب صدر اور ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ آئندہ ماہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔
آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ویڈیو لنک کے ذریعے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے 136ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کی۔ عالمی سطح پر قطر کو ایک اور کامیابی ملی ہے۔ CIST نے دوحہ میٹرو پروجیکٹ کے لیے قطر ریل کو انسٹیٹیوٹ کے عالمی ایوارڈ سے نوازا ہے۔ اور ملک میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے، جبکہ ریکور ہونے والوں کی تعداد 1,03,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی احمد الحمادی نے۔